السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم گندم کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ گندم میں پائے جانے والے اجزاء: پروٹین، کاربز، شوگر، فائبر، فیٹ، سیلینیم، مینگنیز، فاسفورس، کاپر، فولیٹ، آئرن، تھیامین، نیاسین، کیلشیم اور وٹامن B6 پائے جاتے ہیں۔ فوائد کے لحاظ سے گندم دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا اناج ہے۔ پاک و ہند میں کثرت سے کاشت کی جاتی ہے۔ گندم وٹامنز اور منرلز کا خزانہ ہے۔ آج صرف گندم کے فوائد پر ہی گفتگو کروں گا اور اس کے استعمال سے کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ اگلی کسی ویڈیو میں ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ گندم میں فائبر کی موجودگی آنتوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ فضلات کے اخراج میں مدد دیتی ہے اور آنتوں کے گڈ بیکٹیریا کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے۔ گندم میں فاسفورس کی موجودگی ہڈیوں کی غذا کا کام کرتی ہے اور اخلاط کی دیکھ بھال کرتی ہے اور نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ گندم میں کاپر دل کی صحت برقرار رکھتا ہے۔ گندم میں فولیٹ کی موجودگی حمل کے دوران خاص اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ گندم میں چوکر میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو کینسر کو روکنے میں مدد دے سکتے ہیں اور آنکھوں کی صحت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور چوکر قبض رفع کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ ہر عمر کے لیے یکساں مفید ہے۔ گندم مجموعی طور پر طاقت فراہم کرتی ہے۔ یہ ایسا اناج ہے کہ اسے ساری عمر بھی انسان کھاتا رہے تو دل نہیں بھرتا، بلکہ روزانہ کھانا فرحت کا باعث بنتا ہے۔ اس کے برعکس کوئی بھی چیز روزانہ کھائی جائے تو طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، وہ کھانے کو دل نہیں کرتا۔ گویا کہ کسی بھی چیز کا مسلسل استعمال انسان کو اچھا نہیں لگتا، مگر گندم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ روزانہ بھی کھائی جائے تو طبیعت سیر نہیں ہوتی۔ جن بچوں کو گندم کے علاوہ کسی دوسری اشیاء پہ رکھا جاتا ہے ان کی گروتھ اور قوا بری طرح متاثر ہوتے ہیں، مثلاً کوئی بچہ چل نہیں سکتا تو کوئی بول نہیں سکتا وغیرہ۔ گندم میں وہ تمام خصوصیات ہوتی ہیں جو انسانی ضرورت ہو سکتی ہیں۔ 1 سال کی عمر سے لے کر تا دم مرگ گندم طاقت دیتی ہے۔ گندم انسانی گروتھ اور شکست و ریخت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ گندم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔